اسی طرح شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، ان کے ایک دو نہیں کئی واقعات مشہور ہیں. کبھی اگر لغزش سے بھی، جیسے ایک لڑکے کا نام تھا سیام، سیام مانے روزہ، تو روزے کا دن تھا، وہ لڑکا کلاس میں غائب تھا. جب اس کا نام آیا تو غائب نکلا، تو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی زبان سے نکلا اما سیام فصام و نام، یہ سیام جو ہے روزہ رکھا اور سو گیا. تو طلبہ ہنسنے لگے، آگے بڑھ گئے، حاضری لیتے ہوئے آگے بڑھ گئے. تھوڑی دیر بعد شیخ کو خیال آیا کہ ہم نے اس طالب کے ساتھ ظلم کیا. اس کے بعد استغفار کرنے لگے کہ وہ غائب تھا کلاس سے اور اس کے بارے میں ہم نے اس طرح ہنسا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سن کے اچھا نہیں لگے گا، تو اس کے ساتھ ہم نے ظلم کر دیا. بار بار استغفار کرتے رہے، بار بار استغفار کرتے رہے. اگلے دن جب حاضر ہوئے تو اپنے ساتھ کتنی کتابیں لے کر آئے اور کہا سب سے پہلے کہ سیام تم کل غائب تھے اور تمہارے بارے میں ہم نے یہ باتیں کی ہے، تو ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو یا پھر قصاص لو. اس کے بعد اس نے کہا کہ شیخ بالکل ہم معاف کرتے ہیں اور ذرہ برابر ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بھی آپ نے قصدن ہمیں کچھ کہا نہیں ہے، زبان پر آ گئی بات، آپ نے کہہ دیا. اس کے بعد جب معاف کر دیا تو شیخ نے یہ ہدیہ دیا اس طالب کو کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، اس عمل کا شاید یہ کچھ کفارہ ہو جائے جو تمہاری غیر حاضری میں ہم نے تمہارے تعلق سے کہا تھا. اس واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ایک انسان آخرت کے بارے میں سوچتا رہے. دنیا کے اندر کسی کے سامنے جھک جانے سے، آپ استاد ہیں، کسی اونچے لیول پر ہیں، کسی اونچے عہدے پر ہیں، اپنے نیچے سے نیچے لیول پر کسی شخص سے آپ جھک جائیں، اسے معافی طلب کر لیں، اس سے آپ کی عزت کے اندر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آخرت کے اندر معاملہ پہنچ جائے تو اس وقت نیکی کے علاوہ کوئی چیز دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوگی، وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے.